نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی حمد و ثناء اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج ہم لوگ پھر رمضان المبارک کے استقبال ہی کے بارے میں بات کریں گے۔ گزشتہ خطبے میں کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ اپنے آخری پڑاؤ پر ہے، تقریباً 3 دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہوگا۔ گزشتہ خطبے میں ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کو جانا تھا کہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے، اس کے استقبال کے لیے ہمیں کس طرح سے تیار ہونا ہے۔ اس میں بات ہوئی تھی سب سے پہلے کہ امانت داری کو اپنا شیوا بنائیں، خیانت سے دور رہیں۔ دوسری چیز تھی سچائی کا دامن تھامیں اور جھوٹ سے بچیں۔ تیسری چیز غیبت تھی۔ غیبت کی مذمت کی گئی تھی قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے سے پہلے اس قبیح چیز کو اگر ہے ہمارے اندر تو اسے ترک کر دیں۔ چوتھی چیز کا تذکرہ ہوا تھا چغل خوری، جسے نمیمہ کہتے ہیں، اس کی بھی مذمت ہوئی تھی قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ان چیزوں سے یہ بڑی بری صفت ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اور اس بابرکت اور محترم مہینے کا ہم استقبال کریں۔ آج بھی کچھ اسی طرح کی چیزوں کا تذکرہ ہوگا کہ ہم لوگ یہ مبارک مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ، اس عظمت والے مہینے کا استقبال کیسے کریں۔ ایک اور چیز ہے گمان، جو برا گمان کرتے ہیں ہم لوگ
کسی کے بارے میں، ایک دوسرے کے بارے میں، اسے بھی چھوڑنا ہوگا رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو دیکھو کوئی رائے بنانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ خبر جو لے کے آ رہا ہے فاسق آدمی، اس کی بات کی تحقیق کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی بات سن کے تم کوئی فیصلہ لے لو اور اس کے بعد اس فیصلے پہ تمہیں ندامت ہو۔ اسی طرح سے بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، برے گمان سے بچو اس لیے کہ برا گمان یہ سب سے غلط بات ہے، سب سے جھوٹی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز آج کے خطبے میں یہ ہے کہ حسد سے، جلن سے، کینے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں مل رہا ہے اس سے پہلے اپنے سینوں کو کینے سے صاف کر لیں، سینے میں کینہ نہ ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ رمضان کا استقبال کس طرح سے کرتے تھے؟ عبداللہ ابن مسعود مسلمان اگر ہم ہیں تو یہ جانتے ہیں کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، کتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کا استقبال صحابہ کس طرح سے کرتے تھے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی صحابہ میں سے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد کسی کی جرأت نہیں تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے سینے میں کسی کے لیے حسد اور جلن اور کینہ رکھے۔ کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی جلن اپنے دل میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہ صحابہ کے رمضان المبارک کے استقبال کا طریقہ تھا۔ رمضان آنے سے پہلے اپنے سینے کو کینے سے صاف کر لیتے تھے۔ کسی بھی صحابی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر کے وہ اپنے سینے میں کسی کے خلاف حسد رکھے۔ تو یہ خوبیاں ہوتی تھیں صحابہ کرام کے، اس طرح سے وہ رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کیا کرتے تھے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی مشہور ہیں، کون نہیں جانتا ہم میں سے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ جان کر کے چونک جائیں گے کہ دنیا میں ہم تمام لوگوں میں سے کسی کی موت ہوتی ہے تو ہم خبر دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ فلاں کی وفات ہو گئی، لیکن جب سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے اہتز عرش الرحمن، رحمان کا، اللہ کا عرش ہل گیا، اللہ کا عرش جھٹکے لینے لگا، ہل گیا۔ یہ عظیم صحابی، اس کی خوبی سنیے اب۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں کہ اس دروازے کی طرف دیکھو، اگر تمہیں جنتی آدمی دیکھنا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ رجل من اہل الجنہ دیکھو، ایک جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس دروازے کی طرف دیکھو، ابھی آ رہا ہے۔ صحابہ نے دیکھا، ادھر سے
سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، ایک ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے ہیں، آپ کے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دنوں تک یہ بات کہے، اور تینوں دن وہی آتے ہیں کہ جنتی آدمی دیکھنا چاہتے ہو تو اس دروازے کی طرف دیکھو، آ رہا ہے رجل من اہل الجنہ، جنتی آدمی اس راستے سے اب اس دروازے سے داخل ہوگا۔ اور وہ کون تھے؟ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ میں سے بعض لوگوں کو یہ چاہت ہوئی کہ یہ عمل کیا کرتے ہیں، کس بنیاد پر سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں دنیا میں کہ یہ جنتی آدمی ہے۔ صحابی نے کہا، ایک صحابی نے کہ ہم آپ کا مہمان بننا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اہلاً وسہلاً، آمدید ہے، چلیے۔ رات بھر رہے، ان کا عمل دیکھا کہ یہ عمل رات میں کیا کرتے ہیں، وہ تو نہیں نماز راتوں میں پڑھنا، وہ تو نہیں عبادت کرنا، تہجد پڑھنا۔ صبح جب صحابی جانکاری لینے کے لیے گئے تھے کہ کیا کرتے ہیں، یہ کون سا عمل کہ جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں ان کے، آنے لگے تو کہا کہ سعد، اللہ کے نبی نے 3 دنوں تک مسلسل بشارت دیا تمہارے جنتی ہونے کا، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ عمل کیا کرتے ہو، کس وجہ سے تمہیں جنت کی بشارت دنیا میں سرور کائنات دے رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہی جو دیکھے ہو، تو کہا کہ یہ تو ہم لوگ بھی اتنا کرتے ہیں، وہی عبادت جو رات میں تم کرتے ہو اتنی عبادت ہم بھی کرتے ہیں، لیکن میزہ کیا ہے سمجھ میں بات نہیں آئی۔ صحابی جو مہمان ہوئے تھے سعد بن معاذ کے ہاں واپس آنے لگے۔ فلما وَوَلَّ مُدْبِرًا، حدیث کے الفاظ کی لوٹنے جب لگے تب بلایا، کہا کہ ادھر آؤ سنو۔ کہا دیکھو بات یہ ہے کہ کوئی عبادت بہت زیادہ میں نہیں کرتا، لیکن ایک چیز ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کینہ اور حسد نہیں ہوتا، میرا دل مسلمانوں کے تئیں ایک دم سے صاف و شفاف ہوتا ہے۔ شاید یہی ایک وجہ ہو کہ میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہے، کسی کے لیے جلن نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، یہی ایک چیز میں پاتا ہوں۔ اور جب تم لوگ بھی وہی عمل کرتے ہو، میں بھی وہی عمل کرتا ہوں، تو یہی ایک چیز ہے میرے اندر کہ میں جلن حسد نہیں رکھتا۔ تابعین میں سے ایک تابعی کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو صحابہ کرام گزرے ہیں ان کا میزہ یہ نہیں تھا کہ وہ بہت زیادہ روزہ اور نماز کرتے تھے، بہت زیادہ عبادتیں ہم سے زیادہ کرتے تھے، بہت زیادہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے ہم سے زیادہ، نہ نمازیں پڑھتے تھے، نہ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ بات یہ تھی کہ جو فوقیت ان کو حاصل ہوئی ہم پر، وہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتے تھے، کسی کے لیے حسد اور جلن نہیں رکھتے تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ لوگوں کے بڑے ہمدرد ہوتے تھے۔ دوسری چیز صحابہ میں یہ تھی کہ بڑے ہمدرد تھے لوگوں کے، ہمدردیاں ان کے اندر بہت تھیں۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ سخاوت بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ جنت کو کی قیمت کو وہ پہلے لوگ پہچان چکے تھے، جنت بڑی مہنگی تھی وہ جانتے تھے، اس لیے وہ سخاوت کرتے تھے، جنت کے لیے خرچ کرتے تھے۔ یہی 3 چیزیں تو ہم سے الگ کرتی تھیں ان صحابہ کرام کو، یہی میزہ ان کا تھا۔ تو سمجھ میں بات یہ آئی
کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، 3 دنوں کے بعد سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ہم اپنے سینے کو کینے سے صاف ستھرا کر لیں، ہمارے سینے میں کینہ نہ ہو، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارے اعمال، ہم جو عبادتیں کریں گے، روزہ رکھیں گے، قیام اللیل کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، یہ ساری چیزیں عقارت چلی جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ رمضان کا استقبال کس طرح سے کرنا ہے۔ رمضان کا استقبال اس طرح سے کریں جیسے ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ اپنے دلوں کو صاف کریں کینوں سے، حسد سے، جلن سے، غلط فہمی نہ پالیں، سوء ظن، برا خیال، برا ظن، گمان نہ پالیں کسی کے خلاف۔ ان چیزوں سے پاک صاف اپنے آپ کو کر لیں اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال ہم کریں۔ ابھی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے خطبے کے دوران، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے پچھلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اور مقصد کیا بتلایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ اللہ نے تشویق دلایا ہے کہ جو امتیں تم سے پہلے آئی ہیں ان پر بھی روزہ فرض تھا، اس کی شکل الگ ہو سکتی ہے، وہ الگ ڈھنگ سے، الگ طریقے سے، جیسے روزہ فرض تھا ان پر وہ اس طرح سے رکھتے تھے، لیکن روزہ ہر امت پر فرض تھا۔ اللہ نے تشویق دلایا اس مہینے کی کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ جو روزہ فرض کیا گیا ہے اس مہینے کا تم پر، اور امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح سے تاکہ ہم کو جگایا جائے، ہمارے اندر شوق پیدا کیا جائے، ان بچوں کی طرح سے، وہ بچے جو اسکول جانے کے لیے اگر انہیں جگایا جائے، ماں باپ جگائیں، گھر کے لوگ جگائیں تو اٹھتے نہیں ہیں، گہری نیند میں ہوتے ہیں صبح، لیکن جب ان کو یہ تشویق دلایا جاتا ہے، شوق کہ ارے تم سو رہے ہو، تمہارے ساتھی، تمہارے پڑوس کے بچے اب جا چکے اسکول، ابھی میں نے راستے میں دیکھا وہ لوگ جا رہے تھے، اسکول پہنچ گئے ہوں گے، اتنا کہنا ہوتا ہے ماں باپ کا، گھر والوں کا، کہ وہ بچہ جو کروٹیں بدلتا ہے بستر پر، اور کئی بار کہنے کے باوجود وہ اپنا اٹھتا نہیں، اسکول کی تیاری نہیں کرتا، لیکن جب شوق دلایا جاتا کہ اور بچے اسکول گئے تمہارے ساتھی، اٹھتا ہے ترنت، ہاتھ منہ دھلتا ہے کہ نہیں دھلتا ہے، اپنا بستہ لیتا ہے، کتابیں لیتا ہے اور بھاگتا ہے اسکول کی طرف۔ اسی طرح سے اللہ نے شوق دلایا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، اور تم پر بھی روزہ فرض کیا جاتا ہے، تاکہ اس روزے سے استفادہ کرو، اس مہینے سے استفادہ کرو۔ یہ عظمت والا مہینہ، یہ برکت والا مہینہ کس طرح سے گزارنا ہے اس کی تیاری کرو۔ اور یہ شعبان کا مہینہ تیاری کا مہینہ تھا، کئی چیزوں کا تذکرہ ابھی ہوا اس خطبے میں، اس سے پہلے خطبے میں، گزشتہ خطبے میں، کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو صاف کر لیں، پاک کر لیں، ان عادات کو اور ان عیوب کو اور ان بری چیزوں کو ختم کر لیں، دور کر لیں اپنے آپ سے، اور پھر اس بابرکت مہینے کا استقبال ہم کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔
کہ جو شخص فضول چیزوں کو نہ چھوڑ سکے، من لم یدع قول الزور، فالتو کی باتیں، گپ شپ کرنا، جھوٹ بولنا، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، والعمل بہ، اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑے، تو جان لو کہ فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کان کھول کر کے سن لو، ایسے شخص کے روزے کی کہ وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑے اللہ کے لیے۔ پہلے کیا چھوڑنا ہے پتہ چلا کہ یہ خراب چیزیں، یہ قول زور، یہ فضول کی باتیں، یہ جھوٹ، یہ مکاری، یہ چغل خوری، یہ غیبت، یہ حسد، یہ جلن، یہ ساری چیزیں پہلے چھوڑ دیں، اپنے سینوں کو صاف کر لیں، صاف و شفاف کر لیں، تقوی کے لیے تیار کر لیں، رمضان المبارک کے مہینے کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، تب جا کر کے آپ رمضان کے روزوں سے، رمضان کی عبادت سے استفادہ کر پائیں گے۔ ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے روزوں کی، نہ آپ کے کھانے چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ پانی چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ اور چیزوں کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی حلال بیوی کو بھی تیاگ دیں، چھوڑ دیں۔ پہلے ان چیزوں کو چھوڑیں۔ صحابہ کرام اسی طرح سے، تو ابھی آپ کو پتہ چلا عبداللہ ابن مسعود اور صحابہ کے اقوال سے کہ کس طرح سے استقبال کرتے تھے، کس طرح سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے تھے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی، یہ رمضان کا مہینہ ہی ہے، انزل فیہ القرآن، یہ قرآن جو میرے ہاتھ میں ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی، بڑی عظیم کتاب ہے، اللہ فرماتا ہے ھدی للناس، یہ قرآن جو ہاتھ میں دیکھ رہے ہو میرے، اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ یہ وہ فارمولہ ہے جس میں پوری دنیا کی ہدایت کا راز چھپا ہوا ہے۔ وہ بینات من الھدی والفرقان، اور واضح نشانیاں اس کے اندر، دلائل موجود ہیں۔ وہ بینات من الھدی والفرقان، ہدایت کی اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیزیں، دلائل اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، دنیا اس سے استفادہ کر سکتی ہے، ہدایت حاصل کر سکتی ہے۔ قرآن نے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ھدی للمسلمین، مسلمانوں کے لیے ہدایت، نہیں، ھدی للناس، پوری دنیا کی ہدایت کی صلاحیت قرآن مجید رکھتا ہے۔ ہدایت اس سے لوگ حاصل کریں، اتنی عظیم کتاب ہے۔ اور جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ عظیم کیوں ہوا، مبارک کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ یہ 3 دنوں کے بعد آنے والا مہینہ مبارک اور عظیم اور برکت والا اور عظمت والا اس لیے ہوا کہ یہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، اس کا نزول اس مہینے میں ہوا، اور وہ مہینہ عظیم ہو گیا، وہ برکت والا ہو گیا، وہ مبارک مہینہ ہو گیا، اس رمضان کے اس قرآن سے نسبت ہونے کی وجہ سے، اس کے نزول کی وجہ سے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کے لیے ہم اور آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ اسی طرح سے قرآن رمضان کی تیاری کرنا، اس کا استقبال کرنا ہے۔ بلا شبہ ہم مسلمان ہیں، سوال ہوگا کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں؟ ہر کوئی بول اٹھے گا کہ بے تحاشا محبت ہم اس قرآن مجید سے کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہم اہل ایمان ہیں،
قرآن والی امت ہیں تو قرآن سے محبت ہونی چاہیے، یہ تو لازم چیز ہے، لیکن اپنے ان باتوں کا، اپنے اس قول کا جو ہم منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، کیا ہم اس پہ کھرے اترتے ہیں؟ اگر جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانکیں تو یقین مانو کہ قرآن مجید سے ہماری غفلت اس قدر ہے کہ اسے تھوڑا سا اگر ہم اس راز کھولتے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر ہم لوگ غافل ہیں اس قرآن مجید سے۔ قرآن مجید، یہ عظیم قرآن، یہ کتاب، محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں لیکن کھوکھلا ہے ہمارا دعویٰ۔ قرآن مجید کو ہم لوگ سنتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں حفاظ کرام سناتے ہیں، اور اسی قرآن سے محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں اور یہی قرآن سناتے ہیں۔ جو قرآن سنانے والے لوگ ہیں انہیں ان کی کتنی قدر کی جاتی ہے، انہیں کتنا نوازا جاتا ہے۔ قرآن سے اگر محبت ہے تو قرآن پڑھنے والے، قرآن سے لگاؤ رکھنے والے، اور وہ دل اور وہ سینے جو قرآن کو اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے ہیں، یاد کیے ہوئے ہیں، ان کی کتنی عزت ہم کرتے ہیں، کتنا مقام ہے ہمارے سماج میں ان حفاظ کا اور ان لوگوں کا جو اپنے دلوں، اپنے سینے کے اندر قرآن رکھتے ہیں۔ اگر قرآن سے محبت کا دعویٰ صحیح ہے تو ان کی پذیرائی کتنی ہوتی ہے، آپ خود اس سوال کا جواب ڈھونڈیں۔ جو قرآن پورے مہینے سناتے ہیں ان کی عزت کتنی ہوتی ہے، ہم تمام لوگ، سب لوگ جانتے ہیں۔ دعویٰ یہی غلط ہو جاتا ہے کہ ہم قرآن سے صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کرتے نہیں۔ ایک واقعہ سنائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سریہ میں، سفر میں ہیں، ایک گاؤں، ایک بستی پڑتی ہے، اور اس بستی کے پاس پہنچے تو بستی والوں سے کہا کہ ہمیں رہنے کی جگہ دے دو، یہیں مقام کریں گے رات کو، صبح چلے جائیں گے۔ گاؤں والوں نے انکار کر دیا، ضیافت نہیں کیا، کہا کہ نہیں تم لوگ، ہم ضیافت نہیں کر سکتے، رہنے اجازت نہیں دیے گاؤں میں۔ صحابہ کرام جب ان کا جواب سنے، بستی والوں چل دیے، گاؤں چھوڑ کے جیسے ہی باہر نکلے تھے، گاؤں میں شور مچا، شور غل ہوا، اور اس کے بعد کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گاؤں سے آئے اور کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ارے تمہارے پاس کوئی نسخہ ایسا ہے کہ ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈنک مار دیا ہے، ڈس لیا ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے، چلو کچھ تمہارے پاس کوئی نسخہ ہے، تم نبی کے، محمد کے ساتھی ہو، تو چلو کچھ کر دو، ان کو راحت ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام جنہوں نے ابھی ضیافت طلب کی تھی ان سے، بستی والوں سے، انہوں نے منع کر دیا تھا، غصے میں تھے۔ وہ صحابہ دنیا کو جو اہمیت نہیں دیتے تھے، درویش ٹائپ کے لوگ، اللہ والے، غصے میں تھے، کہا کہ نہیں ایسے نہیں کریں گے، کچھ دینا ہوگا تم کو، ہم اس کے بدلے میں کچھ لیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے چلو کچھ کرو تم لوگ، پھونک پھاک کرو، دیں گے۔ 30 بکریاں انہوں نے دیا، 30 بکریاں صحابہ کرام کو ان بستی والوں نے دیا، اور کیا کیا صحابہ نے؟ سورہ فاتحہ، جسے ام القرآن کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، بڑی عظیم سورت ہے یہ، ہر نماز میں جو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہی سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اور پھونک مارے، اور اسے راحت ہو گئی،
شفا یاب ہو گیا، کسی نے ڈنک مارا تھا بچھو یا کچھ، اور وہ اچھا بھلا ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں ان لوگوں نے اسی سورہ فاتحہ کے مقابلے میں ایک سورت پڑھ کے صحابہ پھونک مارتے ہیں اور 30 بکریاں لیے اور لے کے چل دیے۔ انہوں نے کہا صحابہ نے کہ یار لے تو لیے، چلو اب مدینہ پہنچیں گے تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ بھائی ہم نے لے تو لیا، غصے میں تھے، کم بختوں نے ہمارا استقبال نہیں کیا گاؤں میں اور رہنے نہیں دیا، ضیافت نہیں کیا، تو ہم نے 30 بکریاں لی اللہ کے نبی، اس کے بدلے میں اور سورہ فاتحہ پڑھ کے ہم نے پھونکا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جائز ہے، لے لو اس کو، میرا بھی حصہ اس میں لگاؤ۔ اللہ کے نبی نے سرٹیفکیٹ دے دیا، جائز قرار دے دیا، کہا کہ جو تم نے کیا ٹھیک کیا، جو اجرت لی اس پہ وہ صحیح ہے، اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ۔ تو سرٹیفکیٹ مل گئی، قرآن پڑھ کر کے اس پہ اگر اجرت لیے ہو تو صحیح ہے، ہو سکے تو میرا بھی حصہ لگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سورہ فاتحہ پڑھنے پر 30 بکریاں، آج قیمت لگاؤ 5000 روپیہ بکری لگاؤ گے، 1.5 لاکھ روپیہ اس وقت سمجھو آج کے مقابل میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے مقابلے میں صحابہ کو ملا۔ آج جو پورا قرآن سناتے ہیں حفاظ کرام، اپنے سینوں میں اس قرآن کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، اس قرآن سے محبت کرنے والی امت اور ہم تمام لوگ کتنا محبت کرتے ہیں؟ کیا محبت کا دعویٰ یہ صحیح ہے؟ غلط ہے، یقیناً غلط ہے۔ تو 500 دے کر کے 1000 2000 10,000 دے کر کے ان کو چلتا کر دیتے ہیں، یہ محبت قرآن سے نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ایک حدیث میں نے بیان کیا کہ سورہ فاتحہ پر 30 بکریاں ملی، وہ پورا مہینہ سناتا ہے۔ اگر اللہ کے اس کلام سے اور ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان جو کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، اس سے جڑو اور من بنا لو رمضان المبارک سے پہلے کہ اس عظیم کتاب کو سینے سے لگائیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس کی محبت، اس سے محبت اگر کرتے ہیں تو اس کے پڑھنے پڑھانے والے اور اس کو سنانے والے جو ہیں ان سے بھی محبت کریں گے، ان کی پذیرائی کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کی قدر کریں گے۔ یہ ہوگا صحیح معنوں میں قرآن مجید سے محبت۔ اور اس طرح سے ہم لوگ رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ تقوی طہارت پیدا کریں، قول زور وغیرہ سے اپنے آپ کو بچائیں، دور رکھیں، حسد، جلن، جیسے ہم نے عبداللہ ابن مسعود کی روایت بیان کی اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ جب ایمان لائے عظیم صحابی، 30 سال کی عمر تھی، کچھ کم 30 سال میں، اور وفات جب ہوئی تو کتنے سال کی عمر تھی؟ 36 سال۔ ان مختصر 6 سالوں میں کیا ایسا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کہتے ہیں کہ دیکھو اگر اس دروازے کی طرف جنتی شخص آ رہا ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہو صحابہ تو دیکھو، اور آنے والا سعد بن معاذ ہے۔ جب وفات ہوتی ہے تو لوگوں نے خبر نہیں دیا، جبریل خبر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اہتز عرش الرحمن، اللہ کا عرش جھٹکے لینے لگا اس کی موت سے۔ 6 سالوں میں 6 سال صرف جو ہے اسلام میں رہے، 30 سال کی عمر میں اسلام لائے، 36 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ تو صحابی جو گھر مہمان ہوئے تھے یہی تو پائے، انہوں نے کہا کہ کینہ نہیں رکھتا ہوں دل میں کسی کے لیے، حسد جلن نہیں رکھتا ہوں، سینے میں کینہ نہیں ہے کسی کے لیے۔ اس طرح سے ہم تمام لوگ بھی تیاری کریں یہ اس عظیم مہینے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین
ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام ہمارے دعا کرتے تھے 6 مہینہ پہلے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ 6 مہینہ رہ جاتا تھا تب سے دعا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ اسی طرح سے ہم بھی دعا کرتے ہیں الہ العالمین، یہ 3 دنوں تک باقی ہے، 3 دن باقی ہیں، ہمیں اس بابرکت مہینے سے نواز اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ اللہ ہمیں توفیق و طاقت دے کہ ہم اس مہینے میں عبادتیں کر سکیں، اس مہینے میں اپنے گناہوں کی مغفرت کرا سکیں، اپنی جھولیوں کو ثواب سے اجر سے بھر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔